بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے درمیان ملک و ملت کے محسن اور کئی محاسن کا مجموعہ، شرافت کے پیکر متحرک، ماہر اقبالیات، ریسرچر، یہ وہ مشکل کوش انسان ہیں جنہوں نے ہم جیسے تن آسانوں کے لیے جو ہے وہ ریسرچ کی، اور ان کی ریسرچ جو ہے اس وقت لاکھوں لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. استفادہ یہ ریسرچر ہیں اور لاکھوں لوگ بینیفیشری ہیں. میری مراد جناب ڈاکٹر رفیق صاحب سے ہے، محمد رفیق خان. ڈاکٹر محمد رفیق خان صاحب. میں نے تاریخ میں جن بڑے انسانوں کے بارے میں پڑھا ہے وہ مصائب و آلام کی گود میں پلتے ہیں، بیابانوں میں آبلے لے کر چلتے ہیں، اور صحراؤں میں آپ نے ہاتھ سے باغبانی کی بنیاد رکھتے ہیں. انہی جلیل القدر انسانوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. ہم آپ سے بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں عالی مرتبہ. پہلے بھی آپ سے کئی دفعہ ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے، لیکن آج کا کریڈٹ جو ہے وہ ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا کہ آپ سے ملاقات ہو جائے گی. لیکن یہ سارا کریڈٹ جو ہے ہمارے اوپل صاحب کو جاتا ہے، ڈاکٹر جاوید اوپل. ڈاکٹر جاوید اوپل صاحب، ڈاکٹر شکریہ انجینئر جی جاوید اوپل صاحب، جاوید جن صاحب. کے زندہ ہے جاوید کارنامے ہمارے درمیان شہزادہ صاحب کی صورت میں موجود ہیں. سر جی 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 مہربانی. نائس میٹنگ جی. جی تو سر آپ جو اس وقت آپ کی لیٹسٹ جو مطلب ریسرچ ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل میں جو ہے وہ کوئی تقریباً 18 منزلہ لائبریریاں ہیں. وہاں بچوں کو نہ گوگل کی طرف جانے دیتے ہیں، نہ وکی پیڈ کی طرف جانے دیتے ہیں، وہ کتاب کی طرف متوجہ کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہمارے ہاں جو ہے کتاب سے جو رشتہ دور ہوتا جا رہا ہے، اس کے لیے سر آپ تشویش جی میں جو عرض کروں گا اس میں جی وہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ کتاب میں ہے کیا. ہاں اگر کتاب میں کچھ ہوگا تو وہ انٹرسٹ بھی پیدا ہوگا. یہ سامنے یہ کتاب اقبال فیض اور ہم پڑھی ہے. کووڈ کے زمانے میں 1000 کتاب میں UMT میں چھاپی نکل چکی ہے ابھی تک. بے شک. کیوں نہیں پڑھتے لوگ دوسری کتابوں کو. اب یہ ہے کہ شاعری کی کتاب، حالانکہ میں نے شاعری سے مراحل شاعری کی ہے، یعنی سب سے پہلے کہ میں جانا، پھر اس کے بعد کہ میں دوڑا، اس کے بعد تصوف. تو آج کل تو میں جا ہی رہا ہوں مدار نارسائی میں، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ وہاں تک تو نہیں ہم پہنچ سکتے، لیکن یہ ہے کہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ ورل کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت ہمیں اپنا قرب جو ہے وہ نصیب فرما دے. وہ اپنی جگہ ہے. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ اگر یہی پوئٹری، یعنی مجھے بڑی اچھی ایک بات یاد ہے، ایک دفعہ ایک دوست نے کہی کہ یار ان شاعروں کو چھوڑو، یہ تو ابھی تک محبوب کی زلفوں میں پڑے ہوئے پھنسے ہوئے نہیں نکلے. تو اگر اسی قسم کی شاعری ہوگی تو پھر آپ کو پتہ ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. یہاں تک کہ جی میں نے کچھ کتابیں رکھوائی تھیں ادھر ماورا کے اوپر، اس میں بہت ساری کتابیں 10 کی 10 رکھیں، سفر نامے بھی بک گئے، کتاب تو یہ تو آج آئی ہے، اور بہت ساری کتابیں بک گئیں 10 کی 10، لیکن شاعری کی ایک کتاب بھی نہیں بکی ماورا سے. وجہ وہ لوگ ایزیوم کیے بیٹھے ہیں کہ شاعری آج کل ایسی ویسی ہے. تو اگر ایسی ویسی شاعری ہوگی، ایسی ویسی سوچ ہوگی تو لوگ کیسے ان میں انٹرسٹ پیدا ہوگا. باقی جہاں تک سوال ہے، گوگل کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، لیکن ہمیں یہ ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو استعمال صحیح طریقے سے کرنا نہیں نہ آیا. ہم غلط طریقے سے جو کر رہے ہیں، بچے ہیں گیموں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری چیزیں جو ہیں وہ آپ لے لیں کہ یہ جو ہے کہ ریسرچ موسٹلی کوئی بھی آپ کوئی پرابلم پوائنٹ، میں نے گوگل کو بہت یوز کیا ہے، کوئی بھی پوائنٹ لینا ہو گوگل کو ڈالیں، ڈیٹا آگے آ جاتا ہے، ساری انفارمیشن آگے آ جاتی ہے. یہ پہلے پاسبل تو نہیں نا تھا. ٹھیک ہے ہم بھی چلتے پھرتے کمپیوٹر تھے، بہت کچھ اس میں زبانی یاد ہوا کرتا تھا. آج کل تو امریکہ کا یہ حال ہے کہ جی اس چیز کی قیمت کیا ہے، کسی خاتون کو یا کسی جینٹ کو امریکہ میں کھڑے ہو کر پوچھو تو وہ کہے گی جی میں جو ہے وہ مشین پہ جا کے پتہ کرتی ہوں اس کی کیا قیمت ہے، یا جمع کر کے بتائیں گے. تو چھوٹا چھوٹا 2 اور 2 4 بھی جمع کر کے بتائیں گے آپ.
تو یہ سچویشن ہے. مشین نے خراب بھی کیا اور مشین سے فائدے بھی ہیں. جو مشین سے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں ان کو اٹھایا جائے. یہی علامہ اقبال کی سب سے بڑی ہمیں جو درس و تدریس تھا, جو تربیت ہے, کیونکہ انہوں نے کوئی سسٹم جو ہے باقاعدہ نہ لکھا ہے نہ دیا. تعلیمی نظام کوئی نہیں انہوں نے دیا, لیکن تربیت کے اوپر بہت زور دیا انہوں نے. تربیت جو ہے ماں کی گود کے اندر سے, اگر علامہ اقبال کا جاوید نامہ میری اگلی کتاب تیار ہو چکی ہے تو اس میں آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جاوید نامہ میں انہوں نے جو خطاب کیا ہے نا جاوید سے, اسے یہ کہا ہے کہ تیری ماں نے سب سے پہلے اپنی گود میں تجھے پالا. انہیں اپنا جو ہے وہ جو اس نے اللہ اکبر کہلوایا, اور اس کے بعد باپ نے اتنی تعلیم حاصل کی. لیکن اتنا کچھ کرنے کے باوجود میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ڈگریاں ضرور حاصل کرو, لیکن جو آپ کو کوئی بات جو کہ اصل چیز جو ہے وہ کسی صاحب نظر کے پاس سے مل سکتی ہے. جس کے پاس نظر نہیں ہے, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو وہ چیز جو ہے انہوں نے جاوید نامہ میں اینڈ پہ جاوید کو جو خطاب کیا ہے ان سے اس طرح سے کہا ہے, اس پہ جا کے اینڈ کرتے ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے اپنی تعلیم و تربیت, تعلیم بھی اپنی جگہ ہو رہی ہے لیکن انہوں نے ڈائریکٹ سسٹم لکھ کر نہیں دیا کوئی بھی. یہ مسئلہ جو تھا ہو کر لکھ کر دے جاتے, یہاں تک کہ بعض چیزیں ایسے مسائل ہیں, بعض ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اگر لکھ کر نہیں دیتے گئے, جیسے سوشلزم کا آج کا مسئلہ ہے. ہر کوئی سمجھتا ہے جی علامہ اقبال سوشلسٹ ہے, جی انہوں نے یہ کہا تھا جی اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو, جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو. اور یہاں تک کہ فیض صاحب جیسے بڑے لوگ جو ہیں وہ بھی اس سے یہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ فیض صاحب جو ہیں وہ علامہ اقبال جو ہے سوشلسٹ ہے. اچھا, یہ اگر وہ ایسا تھا تو انہوں نے کوئی لٹریشن چیز تو نہیں دی, بہت انہوں نے اگر دیا ہے تو انہوں نے اشعار کی صورت میں دیا ہے, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی سب کچھ انجام اس کا کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ دین اور اسلام میں ہے. علامہ اقبال نے یہ کہا ہے قرآن اور سنت میں ہے. میں نے جہاں تک سب کچھ کر کے جو کچھ پایا ہے وہ قرآن اور سنت سے پایا ہے, اور وہی یہی وجہ ہے کہ ارمغان اعجاز لکھی جب انہوں نے تو اس کے اندر ساری آہوزاری یہی چلتی ہے تھرو آؤٹ کہ کاش کہ میں روزہ مبارک دیکھ سکتا, کاش میں خانہ کعبہ جا سکتا, میری زندگی میں نہیں نصیب ہوا, نہیں جا سکے. تو اس طرح سے میرا مطلب کہنے سے یہ ہے کہ جو اصل چیز ہے وہ ہمیں جو چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم جو چیز ٹیکنالوجی ہمارے لیے فائدہ مند ہے, جو تعلیم ہمارے لیے سود مند ہے, ہم پیچھے نہیں رہ سکتے, وہ بھی کریں. اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی خیال رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم تو زندگی میں لیڈرز ہیں. کہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا کر دوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا, تو جب وہ کہتے ہیں اگر مگر وہ علم کے موتی کتابیں جن کی آبا کی جو دیکھیں ان کو یورو میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. تو یہ بات جو انہوں نے کی وہ یہ ہے کہ ہماری وہی جو کتابیں پڑھ کے ویسٹ کہیں سے کہیں پہنچ گیا اور ہم اسے تنزل میں چلے گئے. تنزل کیا ہوا پھر بات یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ اس میں کون سی لڑائی جھگڑے تو دین اسلام کے آنے کے بعد بھی چلتے رہے ہیں. ایون حضرت عثمان تک کو قتل کر دیا گیا, حضرت علی کو قتل کر دیا گیا, ان کو اپنا عمر خطاب کو قتل کر دیا گیا, یہ سوائے حضرت ابو بکر صدیق اپنی موت گئے. تو یہ چل رہا ہے. اس کے بعد ان کے درمیان بھی جھگڑے ہوئے, سب کچھ ہوا, وعظ ہوئیں, سیان کربلا ہوا کو کس طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے, کس طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر سامنے لائی جائیں تو اس میں یہ ہے کہ بات صرف یہ ہے کہ اپنی اپروچ ہے لوگوں کی جو آگے سے نکالتے رہیں, لیکن بات وہیں پہنچتی ہے کہ جو ہمارے لیے مفید ہے وہ ہم ضرور اس کو اپنائیں, اور جو ہمارے قدروں کے خلاف ہے. یعنی ایک دفعہ بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا تھا کہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں نا امریکہ گئے, وہاں میں بھی جاتا ہوں, سارے وہاں کا میں پرماننٹ ریزیڈنٹ بھی ہو چکا ہوں, لیکن اس کے باوجود میری یہ کوئی بھی وہاں نہیں ہے کہ میرا دل وہاں نہیں جا کر لگا نہ. میرا مطلب مجھے وہ قدریں اپیل کرتی ہیں. تو بات اتنی ہے صرف کہ کہتے ہیں کہ اف ویلتھ از لاسٹ نتھنگ از لاسٹ, اف ہیلتھ از لاسٹ ہاف از لاسٹ, اف ویلیوز آر لاسٹ ایوری تھنگ از لاسٹ. جب آپ میں وہ مسلمانی نہ رہی تو جب مجھے بلایا گیا ادھر کیا نام ہے اس کا, یعنی ڈلس میں, وہاں میرے اردو گھر والوں نے مجھے 2-3 ایونٹس پہ آنر دی. مجھے انہوں نے چیف گیسٹ اور اس کے بعد سینئر موسٹ
पोएट, اور اس کے علاوہ میرا مطلب بہت کچھ انہوں نے آنر کی کونسل کو ان کی کانفرنس ہو رہی تھی اس کو پریزائڈ کروایا. تو اس میں نے اپنی اسپیچ تو دی تھی اور میں نے یہی کہا تھا کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ یہ آپ کا کہ اپنی جنریشن کو بچانا آگے جو ہے ان قدروں سے جب اس ماحول میں رہتے ہیں، یہ جوئے شیر لانے سے کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے. تو کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں ایسے بیچارے دن رات محنت کر رہے ہیں، اللہ کرے انہیں کامیابی اور کامرانی دے. کیونکہ پہلے وہی میں نے بات کی تھی وہاں بھی کہ پہلے تو آپ والدین اس کے لیے رسپانسیبل ہیں. اب والدین جو ہیں وہ خود ہی اگر وہاں ایک شخص ہے وہ کہے میری اولاد جو ہے اس کو مکس اپ نہ ہونے دو، پاکستانی تو اچھے لوگ نہیں ہیں تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے پاکستانی برے بھی ہوں گے اچھے بھی ہوں گے، لیکن بات یہ ہے کہ جو انہیں ان کے کلچر سے حاصل کرنا ہے نا وہ کسی دوسرے کے کلچر سے وہ حاصل نہیں کر سکتے. وہ قدریں ہیں ہماری. یہ کوئی زندگی تھوڑی ہے کہ ماں باپ جو ہے بوڑھے ہو جائیں کہ ان کو جا کر شیلٹر ہاؤس میں چھوڑا. تو لوگ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں ان پہ، نرسنگ ہومز میں جا کے ان کو دیکھتے ہیں انہیں. یہ ساری چیزیں ہیں سامنے رکھی جائیں. تو یہ سوال کا جواب میرا خیال ہے اب تک آ گیا ہوگا، آگے بھی چلیں کچھ. تو سر آپ نے بات جو کی ہے نا، ایک تو یہ بتائیں کہ پاکستان میں 90% اگر تعلیم یافتہ لوگ موجود ہیں تو 10% صرف تربیت یافتہ ہیں. جی. اگر 90% تربیت یافتہ ہوں، 10% پڑھے لکھے ہوں تو سر کام بہت اچھا چل سکتا ہے. جی کیونکہ آپ نے جو فیض کی نظر ہے نا جی، وہ ہمارے یہاں مطلب یہ وہ نہیں رہی ہے. ہم نے مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا علامہ اقبال نے تو اسی پر زور دیا تھا نا، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب جس نے اسماعیل کو آداب. یہ آداب فرزندی جو ہے نا سر، یہ مطلب یہ مفقود ہوتے جا رہے ہیں. یعنی یہ چیز جو ہے دیکھیں بات سنیں کہ جس کلچر میں جا کر ہم لوگ وہاں کہتے ہیں نا جی کہ ہم بڑے کلچر میں آ گئے ہیں جی، یہ سویلائز کلچر میں آ گئے ہیں. تو میری دوستیاں وہاں بہت سے لوگوں سے رہی ہیں. بالکل. ان کے جو بوڑھے جو پیرنٹس ہیں جن کے بچے اپنے آپ شادیاں کر کے ادھر چلے جاتے ہیں، تو وہ آ کے کہتے ہیں کہ وی مس آور فیملی اسٹرکچر، ہمارا بریک ہو گیا ہوا ہے. وہ خود بھی نادم ہے اس بات پہ. جب ان کو ندامت ہے تو آپ کس بات پہ فخر کرتے ہیں وہاں جا کے اس کلچر میں جا کے پرائڈ فیل کرتے ہیں کہ میں تو امریکہ سے میں یا کسی اور بڑے کنٹری میں آباد ہو گیا ہوں تو میں تو یہ ہو گیا ہوں وہ گیا نہیں. لیکن اس کے باوجود اگر اس سے آپ کے ملک کو فائدہ پہنچ رہا ہے، وہاں جا کر پریچنگ کر رہے ہیں، بعض جگہ بڑی اچھی اچھی باتیں بھی ہو رہی ہیں، کنورٹس آف اسلام بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. وہی کام کر رہے ہیں نا لوگ جو کہ اس کو پانی دے رہے ہیں اس بوٹے کو. ٹھیک ہے جی فرمائیے. تو ڈاکٹر صاحب اس وقت جو ہے آپ موجودہ صورتحال کے بارے میں ہمیں بتائیے، کیونکہ قوم جو ہے بڑی تشویش میں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے شاعری میں تو کہا ہے نا کہ یہ جو شاعر ہیں یہ محبوب کی زلف کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے تو ہمیشہ جو ہے پاکستان کی معاشی زلف پریشاں پر جو ہے بات کی. بات نہیں ہمیشہ نہیں کی، میں سچ بولوں گا. تھوڑا سا آپ نے میری تھوڑی سی فیور کر دی اس میں. وہ سچ اس لیے بولوں گا کہ میں نے ساری زندگیاں جو ہیں وہ میں نے ساری جو سٹیجز ہیں وہ گزاری ہیں. میں نے زلف کی بات بھی کی ہے، میں غم جانا کو میں نے بہت زیادہ اپنایا بھی ہے. وہ پریکٹیکلی میں ثابت نہیں ہو سکا ادھر کہ میرے ساتھ محبوب بھی تھا، لیکن خیالی محبوب ہو اس کے اوپر میری بہت خوبصورت پہلی کتاب جو ہے دھنک کے سائے وہ آپ دیکھیں. لیکن بات یہ ہے کہ مجھے اس بات پہ یعنی فخر ہے وہ یہ ہے کہ تینوں سٹیجز میری جو ہیں پہلے مجموعہ کلام میں مکمل ہو گئی تھیں. ان میں ایک میری نظم ہے تکمیل ذات کہ وہ نو بہار ناز تھا چھو کر گزر گیا، ایک چاند تھا کہ پیار سے دل میں اتر گیا، من کی شب تاریخ میں کچھ روشنی ہوئی، ناکام خواہشوں کا نصیبہ سنور گیا. تو یہ اس طرح سے چلتی ہے نظم. تو بہت پھر آپ کا ٹائم سے نظمیں ساری سنانی شروع کر دیں تو میں اس طرح سے چلا کر پھر اس پہ آتا ہوں کہ ایک سٹیج ایسی آئی جب انسان محبوب کو مس کرتا ہے نا، جو اس کا مجازی محبوب ہوتا ہے، تو اس کے بعد فوراً ہی اس کی سمپتیز شروع ہو جاتی ہیں دوسرے لوگوں کے، یعنی جو ہوتی ہیں ان کی پرابلمز ہوتی ہیں، ان کے مسائل ہوتے ہیں،
ان کے دکھ درد ہوتے ہیں، بالکل وہ اپنا دکھ جو ہے نا وہ غم جانا کا دکھ ہوتا ہے. ہاں. تو جیسے پھر دیکھیں یہ سب سے خوبصورت موڑ جو ہے یہ فیض احمد فیض نے کاٹا تھا. اگر آپ اس کی نظمیں دیکھیں جو اس سے پہلے آتی ہیں اس نظم واہ. سے کہ یہ آگے کچھ دل کی سنا لیں ہم، آپ محبت کے گیت گا لیں ہم، میری تنہائیوں پہ شام رہے، حسرت دید ناب تمام رہے، دل میں بےتاب ہے فضائے حیات، آنکھ گوہر نثار کرتی ہے، واہ. آسماں پر اداس ہیں تارے، چاندنی انتظار کرتی ہے، آگے تھوڑا سا پیار کر لیں ہم، زندگی زر نگار کر لیں ہم. واہ. اس کے ساتھ ہی ٹرن آتا ہے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نما. واہ. تو یہ ہے کہ جب وہ جھٹکا لگتا ہے وہ جھٹکا عشق کا تھا، ہاں. خواہ وہ کسی خاتون کے ساتھ عشق تھا یا کسی کے ساتھ بھی تھا. آگے جو جھٹکا لگتا ہے لیکن یہ تو فوراً یہ فیض کا کلام نہیں تھا، شاعر کا تھا. نہیں یہ فیض کا کلام ہے. کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے نہیں میں نے یہ شاعر نہیں ہے، اچھا. یہ تو فیض احمد فیض ہے نا جی، بہت بڑی نظم ہے ان کی. اچھا. نور جہاں نے گائی ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے میری ماشاء اللہ. کتاب کے اندر. تو وہ اس نے یہ فیض کا یہی تو ٹرن ہے جس کو چڑھایا تھا فیض. ہاں. اس کے بعد پھر فیض نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن کہ ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے اور بہت کچھ، اے دل میرے مسافر، پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہے انہوں نے. اچھا لکھا ہے، خوبصورت لکھا ہے. اور میری تو ان کے ساتھ شامیں باقاعدہ پریکٹیکلی بالکل. میں نے گزاری ہوئی ہیں دو. ایک ان کے ساتھ شام تھی اس کی جس میں ان کے شام منائی گئی تھی، بالکل. اس میں قدل باش صاحب قدل باش اس کی تھی، وہ کیا نام کامپیئر نظامت اس نے کی تھی. تو شہاب کے بعد اسے یعنی صاحب نے جب مجھے بتایا کہ میں ایمبیسی نے مجھے بلایا تھا ٹو گیو اے ٹاک آن سینٹینیل علامہ اقبال کا جو تھے نا جو تقریبات تھیں 100 سالہ، ہاں. اس پہ بلایا تھا اسپیچ کے لیے. بالکل. تو میں نے وہاں جب اسپیچ دی تو اس کے بعد پھر مشاعرہ بھی تھا کہ نظر نے جو کیا اس میں نے نظم لکھی عقیدت کے پھول، وہ میں نے پیش کی. تو کہ ایک لڑکا آ گیا میرے پاس کہ اللہ جی ہاں. تو اس میں جو بڑی بات یہ تھی کہ جب ان کے ساتھ شام تھی ایک، تو ساری دنیا کو کسی کو ایک شعر، کسی کو 2 شعر، کسی کو 3 شعر سنانے کا موقع دیا انہوں نے. تو میری بھی باری آئی. جب باری کا آئی میں نے صاحب سے کہا، میری پرانی واقف تھی، یہاں ریڈیو پاکستان کی بڑی کرتا درتا رہی ہے، ہاں. اور ٹی وی میں بھی آئی بات، ایک بڑا لمبا سیریل تھا اس میں. تو میں نے اسے کہا کہ کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب مہمان ہیں، گلاسکو سے آئے ہوئے ہیں لندن میں، تو ڈاکٹر صاحب آپ ہی 2-4 شعر سنا دیں. میں نے کہا بات سے ہے محترمہ، اگر 2-4 شعر سننے ہیں تو آپ یہ تکلف نہ کریں. میں تو آج فیض صاحب کے سامنے فیس ٹو فیس پہلی دفعہ ہوں، تو آپ اگر ہوگی تو پوری نظم ہوگی پھر. بہت خوب. اچھا فیض صاحب نے سن لیا، اونچی آواز آئی ہم ضرور سنیں گے. اب کس کی مجال تھی کہ وہاں بول جاتا، ٹھیک ہے. اور 15 منٹ کی ریسیٹیشن تھی اس کی زبانی. میں نے احساس، میری نظم ہے اس کے اندر موجود ہے میری کتاب کے اندر. اور ایک یہ پوری ان کے ساتھ جو کاروائیاں جو ہیں نا 2 شامیں جو گزری ہیں وہ بھی موجود ہیں. اس کے بعد وہ سنائی گئی. کیمرے کی طرف. ہاں جی 6 مہینے تقریباً بعد میں گیا وہاں ٹیوب میں. کوئی ایک مجھے بندہ ملا جو کہ تھا ادیب تھا، شاعر تھا. تو اس میں نے کہا جی وہ آپ وہی تو نہیں ہیں جو کہ ایک دفعہ فیض صاحب کے ساتھ ایک شام میں آئے تھے. میں نے کہا جی ہم تو وہی میں. کہنے لگے جی آپ تو سنا کر چلے گئے تھے لیکن اس نظم کا چرچا آج تک کبھی لندن میں ختم نہیں ہوا. تو بات یہ تھی کہ فیض صاحب کے ساتھ اس وقت سے دوستی لگی میری. چند دور شامیں ان کے ساتھ گزری، ایسے لگتی ہیں جیسے سینچری سے واقف تھے ہم. اس کے بعد کیا ہوا، جب مشاعرہ ہو رہا تھا تو ایک بچہ میرے پاس آیا. میری عادت ہے میں انکار نہیں کرتا. بچہ میرے پاس آیا، آ کے اس نے کہا کہ سر ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں، ہم نے بھی یہ تقریب کرنی ہے. تو مجھے نہیں پتا تھا کون ہے یا کون نہیں، مجھ سے پتہ لکھوا کے لے گیا. اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ انز آف کورٹ سوسائٹی جو ہے لنکنز ان، جہاں سے قائد اعظم نے ڈگری حاصل کی تھی، اس کے اندر ان کا اجلاس ہے علامہ اقبال کے اوپر. اچھا تو وہاں مجھے انہیں کہا کہ آ جائیں آپ. میں گلاسکو سے آیا، گو ٹکٹ شکٹ میں نے اپنا ہی بھرا. تو میں نے کہا کوئی نہیں، ریٹرن ٹکٹ لے کے چلا گیا. تو وہاں 2 اسپیکر تھے صرف، ایک مائی سیلف اور دوسری فیض احمد فیض. تو فیض صاحب نے تقریر کی اردو میں،
میں نے کی انگلش میں. اس کی وجہ یہ تھی, مجھے فیض صاحب نے بعد میں کہا بھی یار ڈاکٹر صاحب کیا آپ اردو میں کیوں نہیں کی تقریر. میں نے کہا جی ہاں یہ لوگ تو کچھ نہ کچھ انگریزی سمجھ لیتے ہیں, لیکن جو مجھے نظر آ رہے ہیں یہاں فارنر جو بیٹھے ہیں باہر کے آ کر, ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ علامہ اقبال کیا ہے. تو پھر میں نے انگلش میں جو میری اسپیچ تھی وہ خیر فیض صاحب, اس کے بعد پھر فیض صاحب مجھے آ کر گورنمنٹ کالج میں آ ملے. اتنا پہچان لیا انہوں نے گورنمنٹ کالج میں, مجھے آ کے ملے نہیں ہیں. ہمارا ایک ایونٹ ہو رہا تھا اینول اسپورٹس, اس میں فیض صاحب آ گئے. وہ اپنا اوول میں داخل ہو رہے ہیں, میں ادھر سے نکل کے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہا ہوں کیمسٹری میں. دیکھ وہ ڈاکٹر صاحب آپ ایسے انہوں نے مجھے پکڑ لیا. اور یہ ہے یہ ان کے آگے اولاد جو ہے یا جو ہے وہ ریکگنائز کریں یا نہ کریں. ہم تو انہیں بہت, مجھے آج تک انہوں نے مجھے, میں نے کئی دفعہ کہہ چکا مجھ سے لیکچر لیں. آپ میری باتیں سن رہے ہیں نا, مجھ سے بہتر لیکچر کون دے سکتا ہے فیض پہ, کوئی نہیں. کبھی نہیں بلائیں گے, ادھر کے اپنے واری ہیں ان کو بلا لیتے ہیں فیض گھر میں. میں نے کوئی 2-3 سال اس کی ممبرشپ بھی پے کی ہے. اور ایک دفعہ ایسے بھی ہوا کہ مجھے کہنے لگے کہ جی آپ میں پیسے دیں گے 6,000 منتھ ہوتا تھا سال کا. کہتے جی آپ کی تو پیمنٹ آ چکی ہے. میں نے کہا جی کیسے آ چکی ہے؟ کہتے جی کسی نے ڈالرز میں پے کر دی ہے. وہ پتہ نہیں کون ہے, مجھے آج تک نہیں پتہ چلا کہ کون تھا جس نے ڈالرز میں میری وہ پیمنٹ کی تھی. تو بات یہ ہے, عقیدت کی باتیں ہیں جی, بڑی بات ہے. جی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, یہ سب اسی کا کرم ہے. حکمراں ہے ایک اور باقی بتانے حاضری. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ شاعری کا ستیہ ناز کرنا مناسب نہیں ہے. تو میں نے تو اوپنلی کہہ دیا کہ ہے شاعر آنے وقت کو اورد کی تلاش ہے. شاعر آنے وقت کو بیٹھے ہوئے جوڑتے ہیں قافیہ ردیف, اورد کی تلاش آمد کی دیری خیر ہو رنگی بیاں کی خیر. یعنی شاعری ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں جو آپ کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارد ہوتی ہے. جیسے یعنی پیغمبروں پہ جیسے وہی نازل ہوتی ہے نا, ایسے نازل ہوتی ہے. اور شاعری بھی وہی ہوتی ہے. باقی ایسے ہی ہے شاعری ہے. یہ کیا گھر کے ایون ظفر اقبال جیسے بڑے شاعر نے ایک دفعہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ شاعری تو اورد کا نام ہے. شاعری اورد کا نام ہے ہی اورد ساری, کہ جو کہ بیٹھ کے بنائی جائے. تو وہ کوئی شاعری تھوڑی ہوتی ہے. جی فرمائیے. جی اور کوئی. تو اصل میں وقت کی تنگ دامانی بھی ہے, اور رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ جو ہے جس میں اعتکاف میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. غالب نے بھی کہا تھا کہ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے. تو بڑی خوشی ہوئی سر آج کا جو نہیں کو بات کریں نا, آگے کریں, تھوڑی سی بات اور کریں آگے. بات اصل بات جو ہے کہ میں آج کل پاگل ہوا ہوں اکانومی کے بارے میں. اس کے بارے میں تو آپ نے سوال نہیں وہی کیا. تو بات کی ہے پھر. نہیں وہ میں نے نہیں, کہا کہ آپ وہ آف دا ریکارڈ تھی. میں نے بات کی تھی کہ مطلب آپ جو ہے نا آپ خود مطلب میں نے یہی نسخہ کیمیا بالکل موجود ہے. میں سولوشنز آفر کر رہا ہوں, لیکن لوگ ایکسیپٹ کریں سولوشن تو وہ ہے نا. بالکل پہلا میرا اس میں پیپر میں نے پیش کوئی کیا. سر سوال آپ بھی کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں. یہ آپ ذرا اوپن ہو گیا. اس کو میں ہاں نسخہ کیمیا ہے, تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں میرے پاس ہے. لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیں, مان لیں کہ یہ نسخہ کیمیا ہے. جو لوگ نسخہ کیمیا کو ماننے کے موڈ میں ہی نہیں ہیں. ہاں جی تفصیل میں دیتا ہوں. بالکل. اب میں نے اس میں مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ میں نے لیکچر دیا اسی کے اوپر, اکانومی کے اوپر. ٹھیک ہے, سولوشنز کے اوپر آ کر انہوں نے ابھی پورا نہیں ہوا تھا, انہوں نے کہہ دیا کہ جی اب چھوڑیں جی دیر ہو رہی ہے جی, نماز کا وقت ہو رہا ہے. تو جو بھی ہوا, تو میں نے وہاں بھی یہ ساری ٹاک دی تھی. سارے سولوشنز میرے پاس موجود ہیں. تو ابھی میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں, گنا دیتا ہوں. ویسے تو اس وقت تفصیل میں تو نہیں جا سکتے ہم, تو وہ میں گنا دیتا ہوں آپ کو. تو وہ بات یہ ہے کہ آگے سے چیئرمین صاحب کا جب باری آئی تو چیئرمین صاحب فرماتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ کہا وہ تو میرے سر کے اوپر سے گزر گیا, اور اگر جو ہے وہ مجھ سے پوچھا جائے تو میں کہوں گا کہ آپ زیادہ سٹریس جو ہے وہ جو ہوتے ہیں نا لوگوں کو ٹریننگ دیں وہ ووکیشنل, تاکہ وہ باہر جائیں, باہر سے پیسہ لے کر آئیں.
تو یہ سوچ جو ہے اگر یہاں اٹی رہے گی، یہ بیوروکریٹک سوچ ہے پرانی، کیونکہ جو چیئرمین صاحب ہیں وہ خود بھی میرا مطلب اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ پرانی باتیں جو ہیں یہ چینج ہونے کے موڈ میں نہیں ہیں. جو چینج اگر آ جائے تو سمجھ لیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور چینج کے لیے یو نیڈ دا نیشنل اوور آلنگ. بہت خوب. اچھا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا سولوشن، پہلے میں بتا لوں پھر میں آپ کو ایک واقعہ بتا کے تو میں آپ کو اس پہ ختم کروں گا. میں ان کو بھی گرین سگنل دے دوں گا کہ وہ بھی ختم کر لیں، لیکن اس پہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلی چیز یہ ہے میکرو لیول ہے ایک مائکرو لیول ہے. میکرو لیول کے اوپر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے مزاج کے مطابق جو کہ من کا ہے جا کے کشکول پکڑو، لے آؤ، قرضہ مانگو، کچھ ان کو واپس کر دو، کنسلٹنسی ہے، یہ ہے، وہ ہے، کچھ جو ہے وہ دکھاوے کے لیے انویسٹ کر دو، کچھ جو ہے وہ سرنڈر کر دو، کچھ ضائع کر دو، اگلے سال پھر کشکول پکڑو، چلے جاؤ اور قرضہ چڑھاتے جاؤ. دس ہیز بین دا پالیسی. اس پالیسی کے اگینسٹ وقتی طور پہ اس کی ضرورت ہے. اگر نہ لیں تو آپ کی ایل سی ساری جو ہیں وہ رکھی پڑی ہوئی ہیں، ساری پیسے نہیں ہیں. میں گیا پیسے لینے، آپ نے ڈالرز اکاؤنٹ میرا ہے ایک چھوٹا سا، تو اس میں تاکہ مجھے روز پڑتی رہتی ہے تو ایزی تھا. اب وہ بھی مشکل ہو گیا ہے کیونکہ اسٹیٹ بینک کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. اچھا، مسلم کمرشل بینک لبرٹی چوک مجھے کہنے لگے جی کہ ڈاکٹر صاحب $1 کے نوٹس دیے انہوں نے مجھے. میں کہا یہ میں نے کیا کرنا ہے اتنے، میں امریکہ جا رہا ہوں چکر لگانے. کہنے جی آپ کے سر عزت کرتے ہوئے ہم نے پورے کر دیے، ہمارے پاس ٹوٹلی $841 تھے، ان میں سے 800 دے دیے، صرف $41 بچے ہوئے ہیں. جب کنٹری کا یہ حال ہو تو کون سے دانے پہ آپ لوگ کھڑے ہیں؟ اب بھی یہ لوگ نہ سمجھیں کہ کل کو ملک دیوالیہ ہو گیا، ملک جو ہے بینکرپٹ ہو گیا، ملک جو ہے اسٹیک پہ آ گیا، تو اس صورت میں یہ ہماری جو دکانیں کھولی ہوئی ہیں، جو اکٹھا کر رہے ہیں، وہ کس کام آئے گا؟ ٹھیک ہے. تو لہٰذا پہلا کام میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹیج کو کنٹرول کریں. اتنی ویسٹیج ہو رہی ہے کہ میں تو ایون کہتا ہوں اتنی ساری، میں خود بڑا میری کو 100 کانفرنسز ہیں جن میں کیا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کانفرنسز بھی ویسٹیج ہے اس وقت تک جب تک ایک ایسی ریکمنڈیشن نہ آئے جو کہ آپ کی قومی بہتری کے لیے اور بین الاقوامی بہتری کے حق میں نہ ہو. ان کانفرنسز کو بند کر دو تو اربوں کے حساب سے پیسہ آپ کا جو ہے بچے گا. بہت خوب. اب اور ایک واقعہ سن لیں آپ. میں جب ڈائریکٹر کالجز تھا گجرانوالہ کا، اس وقت میرے پاس کوئی 49 یا 50 کالجز تھے جو میں نے ایڈمنسٹر کیے. تو وہاں میں نے دیکھا کنجا کالج میں 15 سینکشن پوسٹ تھیں. سینکشن پوسٹ وہ ہوتی ہے جس کا پیچھے بجٹ الاٹڈ ہوتا ہے. صرف ایک پرنسپل اور ایک کیمسٹری کی ٹیچر اور ایک سیوکس کی ٹیچر وہاں موجود ہے. اس کے باوجود بچے جو ہیں نوٹس پڑھ رہے ہیں، اس ایف اے کر رہے ہیں. پرنسپل بھی میرے ساتھ دیکھیں سر میرا رزلٹ بہت اچھا آ گیا. بچے اپنی، لیکن اس سے تربیت تو نہیں نہ ہوتی اس سے. ٹھیک ہے. کنجا کالج میں یہ حال. پسرور کالج تھا 35 میں سے 7 صرف. اچھا دوسرا لالا موسل کالج کا وہ شعیب شاہ مجھے پرنسپل میری منتیں کرتا رہا تھا، کہنے لگا کہ مجھے ایک اردو کا ٹیچر دے دیں. میں نہیں دے سکا، میرے پاس تھا ہی نہیں، پیچھے سے اپائنٹمنٹس ہی نہیں ہو رہی. اس کے بعد وہ کہ یا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ پالیٹیشین کے تھرو کریں، یا ہوتا ہے کہ یہ وہ. اچھا اس کے بعد جو ہے ایک علی پور چٹھا میں ایک لیکچر لگا ہوا تھا انگریزی میں، اب بھی یہاں آیا ہوا ہے. میرے پاس ایک بریگیڈیئر صاحب آ گئے، جی آپ کے سینئر آفیسر نے کہا کہ اس کو ڈاکٹر صاحب کو کہو کہ کر دیں، ٹرانسفر کر دیں گجرانوالہ. وہاں اکیلا ٹیچر گجرانوالہ ٹرانسفر کر دیں. اب میں اسے کہا کہ یار انتظار کرو، میں دیکھتا ہوں میں کیسے کر سکوں گا. اگلے دن اس ہاتھ میں نوٹیفیکیشن پکڑی تھی تو میرے سینئر آفیسر نے اپنے ہاتھوں سے کر کے بھیج دیا. تو بات پتہ کیا ہے، تن نما داغ دار شد پمبا کھجا کھجان ہوں، یہ ساری پوسٹوں کا پیسہ سینکشنڈ ہے. وہ کدھر گیا پیسہ؟ سرنڈر کر دیا، ادھر ادھر برباد ہو گیا. صوبے ہیں ہر بار شور ہوتا ہے جی، کبھی پنجاب کو کاٹ کے ادھر کر دو، پنجاب فلاں کر دو. تو آپ کا سب سے بڑا علاج جو ہے، یہ ملک صرف اس صورت میں بچ سکتا ہے جب کہ ہر شخص یہ سمجھے کہ میں نے کچھ نہ کچھ اس ملک کے لیے پروڈیوس کرنا ہے اور مختلف چیز پروڈیوس کرنی ہے. پروڈکشن صرف اس کو کر سکتی ہے. ہم نے کیس اسٹڈی میرے پاس موجود ہے، ہم نے کوڑا جلا کر بجلی کا سارا کانسیپٹ میرا 10 پیپر چھپے ہوئے ہیں اس کے میرے IEEE کے. ٹھیک ہے. تو یہ
بات صرف اتنی ہے، ایک چیز نہیں، بہت ساری ہیں. اب ایک ہی قسم کا کام ہے. پنجاب یونیورسٹی کو لے لیں، یہ ڈپارٹمنٹ ہے جی کس کا؟ پبلک ایڈمنسٹریشن. یہ ڈپارٹمنٹ کس کا ہے جی؟ بزنس ایڈمنسٹریشن. یہ ڈپارٹمنٹ کس کا ہے جی؟ ایکسیکیوٹیو سائنسز. یہ ڈپارٹمنٹ کس کا ہے جی؟ فلاں سائنسز فلاں. تو یہ سارے پڑھاؤ ایک ہی قسم کے کورسز رہے ہیں. ان کو اکٹھا کریں اور وہاں وہی کورسز پڑھائے جائیں جو کہ ایک پڑھائے دوسرا نہ پڑھائے. پھر نیپا والوں نے کیا تھا نا، یہ ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج نے ختم کر دیا، نیپا اس کو اکٹھا کر دیا. میں ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج میں لیکچر دیتا رہا ہوں جا کے، سول سروس اکیڈمی میں میں نے لیکچر دیے ہیں. بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کو اکٹھا کر کے کچھ نہ کچھ بچت کر لی ہے کہ اب وہ سب کچھ ہے ایک روف کے نیچے آ گیا. تو کچھ نہ کچھ عقل آ جائے ایسے. پھر تھا پہلا پھر میرا پیپر جو تھا وہ تھا اسٹیبلائزیشن آف پاکستان اکانومی ڈیمانڈز اے ہٹ ایٹ دا روٹ اینڈ سیکریفائسز ایٹ دا ٹاپ. ٹھیک ہے، تو ہٹ ایٹ دا روٹ کا مطلب یہ ہے سیکریفائسز ایٹ دا ٹاپ کی بات کریں. 80 منسٹریاں بنائی ہوئی ہیں، کس لیے بنائی ہیں؟ ایک بات، اگر امریکہ جو ہے 15 منسٹریوں سے چلا رہا ہے تو آپ کو اتنی منسٹریاں بنانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ یہ سارے رشوت منسٹری ہوتی ہیں ووٹ بینک کام کرنے کے لیے. یہ اور کچھ نہیں ہے. تم کو یہ دے دیں گے، تم کو یہ دے دیں گے، تم کی اسی وجہ سے آج کل گند پڑا ہوا ہے سارا، صرف منسٹریاں بانٹنے پہ. کوئی کہے گا مجھے فارم منسٹری چاہیے، کوئی کہے گا مجھے فائنانس منسٹری چاہیے. تو بات یہ ہے کہ ریڈیوس کریں منسٹریز. جی مین پاور پلاننگ کیا کر رہی ہے؟ یہ جا کے لوگوں میں پریچ کر رہی ہے کہ جی آپ فیملی پلاننگ کریں. اب فیملی پلاننگ کرنی ہے تو ایک ہمارے یہاں بھی ایک فیملی پلاننگ کا انسٹیٹیوٹ تھا. وہ آ کے پرنسپل صاحب نے کینال جو کہ لوگ بلا رہی ہے جن کے پہلے 1-2 بچے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا یار تم نے اگر فیملی پلاننگ کروانی ہے تو جا کے گاؤں میں بلاؤ جن کے درجنوں بچے ہیں، یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ تو اس طرح سے ایک کام جو ہے ایک معمولی سا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک ونگ اگر بنا دیا جائے، یہ منسٹری نہ ہو تو کیا فرق؟ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے اپنا یہ جو نظام ہے، ہاں جی، جس نظام کے تحت یہ حکومتیں بھی چل رہی ہیں اور یہ عوام جو ہے یہ پٹ رہی ہے کہ چہرے بدل بدل کے مل رہے ہیں مجھے دوست، اتنا برا سلوک میری سادگی کے ساتھ. یہ 75 سال سے یہ قوم جو ہے یہ اسی طرح چل رہی ہے، یہ ایسے چل رہی ہے. تو اس کا کوئی حال بتائیں کہ نظام کیسے بدلا جائے؟ نظام بدلا جا سکتا ہے. وہ تو یہ تو اب یہ ہے کہ ایج آف ڈیموکریسی، تو یہ پبلک کانشنس کے تھرو ہی بدلا جا سکتا ہے. نہیں پبلک نکلے اور ووٹ صحیح دے. یہ تھوڑا نہ ہو کہ یہ میری برادری کا بندہ ہے یہ وہی. تو میں وہی ایک بات کی تھی کہ نیشنل اوور ہالنگ ہے بڑا مشکل کام یہ، لیکن ہمیں کنٹینیوسلی ورک کرنا چاہیے بٹ ود سرٹن مشنس ان مائنڈ. اگر آپ کر رہے ہیں جی ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں ان کو ریز کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ ترس کھائیں کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن وہ بچے بڑے ہو کر اکانومی کو سنبھالے تو تب ہے نا، ادھر کام کریں. اس طرح سے جو بھی ہے جہاں بھی ہے اب آپ کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو پریکٹیکلی اس فیلڈ میں آئیں اور کہیں کہ آپ لوگ غلط ہیں، ہمارے والدین جو تھے ان کو غلط ثابت کریں. اب لیڈرشپ ہماری ہونی چاہیے اور اس طرح سے ہونی چاہیے تو تب جا کے بات بنے. جی ڈاکٹر صاحب یہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے نا اس کا ذرا بات کریں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تھا جی تو اس وقت تقریباً میں نے پاکستان بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے، میں نے پاکستان بننے میرے جیسے ہیں آپ، میرے جیسے ہیں آپ، میرے بال کالے کیے ہوئے ہیں تو یہ نہ سمجھیں تو آپ میری 83 ہے 82 83. حصہ لیا. جب پاکستان بنا تھا تو یہاں سے تقریباً 4000 کے قریب انگریز تھے پورے ہندوستان میں. وہ جب واپس گئے ہیں تو سب کے سب کو فوری طور پہ ریٹائر کر دیا گیا تھا یہ کہہ کے with full benefit کہ there you are sent to rule, here you have to be ruled and you are unfit. ہم نے آج تک اسی پہ چل رہے ہیں. کیسے نظام؟ بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا. اس کو ہم میری اپنی ٹرم میں اس کا نام ہے اپراپریٹ ٹیکنالوجی. ہاں جی یہ سوال بہت آپ کا وزندار ہے. ہاں وہی تو ہے، وہی تو تھیم ہے آج کل. میں جو پرپوز کر رہا ہوں اپنے پیپرز میں وہی ہے کہ ٹیکنوکریٹ مختلف ڈسپلنس کے، یہ نہیں ہے انجینئرز بھی ہوں اس میں، اسٹیٹسٹیشین بھی ہوں اس میں، سائنٹسٹ ہوں سارے، اور اس کے علاوہ اکانومسٹ بھی ہوں، ضرورت سے کام کرتے ہیں. اور یہ ان کا آپس میں انٹرپلے جب تک نہیں ہوتا ایک مائنڈ. وہ یہ مائنڈ کا سب سے بڑا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اگر اس میں جیسے میں بول رہا ہوں نا آج کل کسی طرف بلا لیں
بالکل اس میں انٹر ڈسپلنری مائنڈ ہے نا یہ. تو اس مائنڈ کے تحت بہت ساری آپ کو اکانومی جو ہے ٹیلنٹ کی ہیومن سورس کی ہو جاتی ہے. کیوں اکانومی کس سینس میں ہوتی ہے کہ جی یہ کیا جی لا کا ایکسپرٹ ہے, یہ کیا جی یہ اس کا کیمسٹری کا ایکسپرٹ ہے, یہ جی فلاں چیز کا ایکسپرٹ ہے. 15 بندے لے کر آتے ہیں, جب آگے قرضہ دیتے ہیں نا آپ کو, تو آگے یہاں سے ہوٹلوں میں ٹھہر دیں. ڈاکٹر اوپل صاحب کے خیال کے بطن میں ایک سوال جنم لیا ہے, وہ ذرا پلیز. نہیں میں کر رہا ہوں, میں ان کا جواب دے رہا ہوں ذرا میں. تو وہ جب بات جو ہے کہ آپ اگر میں نے سارے ادوار کی ایک پیپر میں بھیجا میں نے, اس میں سارے کمپیریزن کیا ہے. اس وقت بھی آپ کے زمانے کا پیپر جب نہرو کہتا تھا نا کہ میں اتنی قمیضیں نہیں بدلتا جتنے کہ پرائم منسٹر پاکستان بدلتا ہے, اس وقت ساری آپ کی انڈسٹریل بیس سیٹ اپ ہوئی تھی. وجہ یہ تھی ایک امپورٹ سبسٹیوشن پالیسی تھی کہ ہم نے باہر سے چیز نہیں منگوانی, ہم نے یہاں سب کچھ پروڈیوس کرنا ہے. ایک بات. دوسرا, انڈسٹریز کو بھی پروٹیکٹ کیا گیا تھا. جی بالکل. جی ہاں, اس کو ٹیکسز وغیرہ میں ریلیف دیا گیا. دوسری نہیں کمپیٹ نہیں کر سکتی تھی باہر سے آئی ہوئی چیزیں. تو اس وجہ سے یہ, اور دوسرا اس وقت کل لگتی ہماری کہ کورین وار شروع ہو گئی تو ایگریکلچر سیکٹرز کی بنائی ہوئی چیزیں ساری ادھر سپلائی ہیں. اس سے جو مرکنٹائل کیپٹل بچا تھا جی ہاں, وہ جا کے سوداگر جو ہے نا اس کو جنہوں نے سوداگران نے اس کو استعمال کیا, اور ساری بیس اس وقت بنی تھی. اس میں تو کچھ نہیں, ہر کوئی وجہ صرف ایک تھی, ابل وطنی. ہر ایک کا ہمارا ملک ہے, بنا ہے, اس کو ہم نے بنانا ہے, اس کو ہم نے اسٹیبلائز کرنا ہے. آخری سوال تھا جی وائنڈ اپ آپ کرنا ہے. اسی تھوڑی سی سوچ ہے. انگلینڈ میں کوئی صوبہ نہیں ہے, ہاں جی, کوئی پرامس نہیں ہے. ہم جب تک پروونشلزم کو ختم نہیں کریں گے, ڈسٹرکٹ لیول پہ اقتدار نہیں دیں گے, ملک ترقی نہیں کر سکتا. نہیں وہ تو آپ ایک ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں نا شہزاد صاحب, ایک تو یہ وہ 1 یونٹ کا ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں پہلے. اس کی وجہ ڈاکٹر صاحب بلینز اینڈ بلینز آف روپیز صرف ہمیں ایم پی ایز اور ایم پی ایس پہ خرچہ ہو رہا ہے. بالکل 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 ہو رہا ہے. جی 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 یہ آخری جی ڈاکٹر اوپل صاحب. جی اچھا, مجھے یہ کتاب ہے ڈاکٹر صاحب, جی جی اقبال, فیض اور ہم, جی اور یہ 300 صفحے کی کتاب ہے. ماشاء اللہ. یہ 300 صفحے میں ایک پیغام ہے جو دیا جا رہا ہے. جی جی اقبال کی شخصیت, فیض کی شخصیت, اور آپ کا ان کے ساتھ انٹریکشن, بالکل, اور آپ کا سفر حیات جو ہے اس کوزے میں بند ہے. اس سے پڑھنے والے کو تقویت ملتی, بالکل بالکل. اس سے پڑھنے والے کو ایک یہ سبق ملتا ہے کہ مایوسی کی ضرورت نہیں, گناہ ہے, بلکہ مایوسی گناہ ہے. بالکل. آپ اس کے متعلق اگرچہ یہ کتاب 300 صفحے میں بہت کمپریسڈ ہے, ہاں واقعات اور اس میں بہت مواد بہت زیادہ ہے, آپ نے ایک دریا کو کوزے میں بند کر دیا. ہاں بالکل. لیکن جو کچھ اس کا جو مین تھیم ہے وہ مجھے بہت پسند آیا. میں چاہوں گا کہ آپ ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ یہ پیغام یوتھ کو دیا جا رہا ہے. ہاں جی, کہ اپنے بلبوتے پہ کھڑے اقبال, فیض اور ہم, جی کے خالق جو ہے وہ اپنا ڈاکٹر صاحب ہیں جی, اور پلیز ذرا اس پر روشنی جی ڈالیں. جی بڑا اچھا سوال جی, کیا ہے. سوال بڑا زبردست ہے جی. وہ بات صرف میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی کہ اس کا جو ہے نا, دیکھیں بعض چیزوں میں ہم ویسٹیج کرتے ہیں, جو پیسہ ضائع کرتے ہیں. آج اقبال کے اوپر سمپوزیم کروا رہے ہیں, آپ کانفرنس کروا رہے ہیں, یہ وہ. میں نے اس دفعہ بھی جب بحر یونیورسٹی میں کی نوٹ اسپیکر تھا, اس پہ 2 کی نوٹس دے چکا ہوں میں وہاں. تو اس کو میں نے ایک ہی بات انہیں کہی تھی کہ ابھی آپ لوگ سارے اکٹھے ہوئے ہیں, کھانا کھانا کھائیں گے, باہر نکل جائیں گے, بعد میں کوئی یاد نہیں رکھے گا علامہ اقبال کون ہے. یہ اصل چیز ہے, کیونکہ پریکٹیکل سوچ نہیں ہے. تو پریکٹیکل سوچ کہی تھی اس نے, میں نے مجھے دیکھو, ہاں مجھے دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو. ہاں بالکل. یہ بات جو ہے یہ میں اب اوپنلی اس لیے کہنے شروع کیا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. میرے مرشد نے یہ کہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اور ایک چھوٹی سی ہے, میں کہیں تو آپ کو 2-4 اس کے مصرے بنتے ہیں, یا چلیں 2 شعر اس کے ہیں کہ میں تو ایک نقطہ نات ماں تیری کائنات کے درمیان, میرے مہربان تیرا شکریہ مجھے تخت و تاج سلا دیا, میری تیرا لامکاں میری سلطنت, میری کائنات پہ دسترس
واہ اور مجھے دیکھ کے وصف الہیات انہیں کیا سے کیا ہے بنا دیا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے یہ بات ہے نا. تو میرے وہ ہے کہ میں تھا ایک میں زمین کا ماہ تمام تھا. تھی جگہ جگہ میری روشنی، میرے عشق کی ایک جس نے مجھے آشنا سے ملا دیا. واہ. تو بات یہ ہے کہ اس صورت میں آپ اونچا سوچیں. واقعی ہمارے شاہین بنائے نا پھر اقبال کے، اڈاریاں ماریں اس طرح سے کہ راستے میں رکے نا، گرے نا، تو پھر جا کر بات بنتی ہے. تو آپ ایسے ہی بس اوپر الٹا میرے اوپر ایک بندہ انہوں نے جی یہ اگر یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ جی علامہ اقبال میں کوئی نہیں دیا نظام تعلیم تربیت دی ہے. میں نے کہا بھی میں تو اوپن ہوں، میں تو اپنا جو انہوں نے کیا ہے میں تو وہ پیش کروں گا. میں دوسری غلط میں نے ابھی انہوں نے کہا تھا کہ میرے بارے میں کچھ کہا تھا. میں نے کہا نہیں میں وہ نہیں ہوں، میں عشق سے میں بھی دور نہیں ہوں. صرف میں نے شاعری جو ہے وہ نہیں کی جو آپ سمجھ رہے ہیں. تو میں نے صرف یعنی زلف ملت کو نہیں پکڑا، نیچے والی زلفیں بھی ان کا بھی خیال رکھا ہے، ابھی آنکھ ہوتا ہے. تو یہ بہت شکریہ سر. اور اس میں